अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैंने सोचा कि मुल्की हालात से ज़रा हट कर बाहर की दुनिया की तरफ भी देखा जाए, नज़र मारी जाए कि बाहर क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। तो उस सिलसिले में नाज़रीन एक बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है, बहुत अहम और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और वो डेवलपमेंट नाज़रीन अफ़गानिस्तान और इसराइल के हवाले से है। तो नाज़रीन अफ़गानिस्तान और इसराइल का क्या सिलसिला है नाज़रीन, काफ़ी अरसे से ना बैकडोर इनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे इस सिलसिले में कि अफ़गानिस्तान का जो रुझान था कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। इस सिलसिले में नाज़रीन दोहा में इनकी मुज़ाकरात भी हुए और वो मुज़ाकरात अब हतमी मराहिल में दाखिल हैं और बहुत जल्द इस चीज़ का ऐलान होने वाला है कि अफ़गानिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो नाज़रीन अब यहाँ पे दो बातें आप समेत मुझ समेत हमारे दिमागों में आती हैं कि क्या वजह है अफ़गानिस्तान में। तो हम समझते हैं कि तालिबान की हुकूमत है और वो इतने कट्टर किस्म के मुसलमान जिसे कहते हैं, बेसिक मुसलमान। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, लेकिन उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही पक्के किस्म के जो मुसलमान होते हैं। तो क्या वजह है कि वो इसराइल को क्यों तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो नाज़रीन अगर हम उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके नज़र में तो यही जस्टिफिकेशन होगा कि जब सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया, तुर्की, कतर, ओमान इन्होंने तस्लीम कर लिया, तो हम क्यों ना तस्लीम करें। एक वजह तो नाज़रीन ये सामने आती है, और दूसरी वजह नाज़रीन एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये भी है कि नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त हुकूमत है वो तालिबान की हुकूमत है, और उनकी इस हुकूमत से कोई हम देखते हैं कि मगरबी दुनिया ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनके नज़र में नाज़रीन कि ये एक ऐसी हुकूमत है कि जो लोगों के वोटों की वजह से नहीं आई, बल्कि ये मुसल्लत की गई है, जैसे हमारे सर पे इमरान खान को मुसल्लत कर दिया गया था। बहरहाल नाज़रीन ये कहा जाता है मगरबी दुनिया में ये सोच है कि ये जो तालिबान की हुकूमत है ये डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं है। तो कुछ तालिबान ने अपना उस असर को ज़ाइल करने के लिए भी इसराइल को तस्लीम किया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इसराइल है वो ज्यूश लॉबी है, और ज्यूश लॉबी जो है नाज़रीन वो बहुत इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन लॉबी है। तो नाज़रीन अब ये जो इतनी ताकतवर तरीन लॉबी है, तो अब ये किसके करीब है लॉबी, ये तो आप जानते हैं अमेरिका के करीब है। बल्कि कहा जाता है कि जो यहूदी है वो अमेरिका की गोद में ही परवान चढ़ा है, तो आप समझ लें वो अमेरिका उसका बाप हुआ। तो जब और अमेरिका का आप जानते हैं कि अमेरिका जिससे खुश होता है तो फिर तो उसके ऊपर डॉलर की बरसात होती है। तो मुख्तलिफ फैक्टर हैं मेरी नज़र में। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान तकरीबन तमाम दुनिया से कटा हुआ है। अगर उसको नाज़रीन थोड़ी बहुत डोनेशन मिलती भी है, अगर उसको ग्रांट दी भी जाती है, जो मगरबी ममालिक उसको ग्रांट दे रहे हैं, तो उसकी बेसिक रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानी औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनके राइट्स को सल्ब ना किया जाए, उनको राइट्स दिया जाए पढ़ने के और सब कुछ करने के। तो उस सिलसिले में उनको थोड़ी बहुत ग्रांट मिल जाती है। लेकिन नाज़रीन जैसा कि हमें पता है कि एक अरसे की जंग की वजह से वहाँ पे जितनी तबाही है, वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सब चीज़ें वहाँ की मईशत ख़राब हो चुकी है। तो नाज़रीन वो थोड़ी बहुत ग्रांट से तो उसका काम चलना नहीं था। तो नाज़रीन एक ये भी वजह हो सकती है कि उसने इसराइल को तस्लीम किया कि चलें अब इसके ज़िम्मे हमें जो ग्रांट मिलेगी, जो हमें इमदाद मिलेगी मगरबी ममालिक से, तो उससे वो अपना मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। तो एक ये रीज़न हो सकती है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से हम अगर इस तनाज़ुर में इसको देखें कि अफ़गानिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना कैसा है, तो मेरा ख़्याल है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब अलार्मिंग सिचुएशन में क्यों कह रही हूँ नाज़रीन, देखें कि हमारे जो नेबर में है इंडिया का और इसराइल का ना एक दफ़ाई मुआहदा है, बहुत बड़ा मुआहदा है। जो इंडिया है नाज़रीन वो सबसे बड़ा उसका जो औज़ार, जो हथियार, जो जंगी जहाज़ होते हैं, वो सबसे बड़ा लेने वाला है इसराइल से, अमेरिका से, और उसके अलावा उनकी तिजारत भी बहुत बड़े स्केल पर होती है। दूसरा नंबर पे नाज़रीन आप आ जाएं चीन की तरफ। चीन भी हमारा हमसाया मुल्क है नाज़रीन, वहाँ पे उसके भी इसके साथ तिजारती मरासिम हैं, और इसराइल के साथ उसका तिजारत और लेन देन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। अब नाज़रीन एक अफ़गानिस्तान था, अब अफ़गानिस्तान से भी उसके साथ मनासिम हो जाएंगे नाज़रीन। अब एक हमारे पास हमसाया ममालिक ईरान रह जाता है, बांग्लादेश रह जाता है। ईरान तो नाज़रीन कट्टर उसका दुश्मन है, तो उससे तो हम तसव्वुर कर नहीं सकते, और एक हमने तस्लीम नहीं किया। तो नाज़रीन अब आप ये सोचें कि जो हमारे इन्वायरमेंट में वो जो इंडिया है, चीन है और अफ़गानिस्तान भी, अब इन तीनों जगह पर इसराइल का अमल दरामद हो जाएगा, और वो हमें अगर हम उसको तस्लीम नहीं करते या कोई भी कभी उसके ख़िलाफ़ हम स्टांस लेते हैं, तो हमें नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हो सकता है। बज़ाहिर जंगी नुकसान ना सही, लेकिन वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि नाज़रीन अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है। अभी कल उन्होंने हमारे 5 फ़ौजियों को शहीद किया, और TLP ने इसका ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और TLP के हवाले से नाज़रीन बाकायदा एक ये भी खबर आई है कि उनका
جو پالیٹکس میں عمل دخل بڑھ رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں بات کہاں سے جاری ہے کہ وہ کھلے عام اپنی پالیٹکس رینج میں بیٹھ کر تو ہمارے لوگوں کو شہید بھی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ناظرین پاکستان کے بارے میں افغانستان کے اندر کوئی نرم گوشہ بھی نہیں رکھتے وہ لوگ، نہ اچھی آرا رکھتے ہیں۔ تو اور پھر اسرائیل کے ساتھ ان کا مل جانا، پھر اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کا چائنا کے ساتھ کی ناظرین ایک الارمنگ سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین اسرائیل نے خود کہا ہے کہ اس کو دنیا میں صرف 2 ملکوں سے تھریٹ ہے۔ اب ان 2 ملکوں میں وہ نام لیتا ہے، ایک ایران کا اور دوسرا پاکستان کا۔ اب پاکستان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک اس کی بھی اس کو تھریٹ ہو سکتی ہے، اور ایران تو فی الحال نہیں ہے، لیکن ایران کے بارے میں دنیا کو یہ شک و شبہ ہے کہ اس نے نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کے پاس بھی ایٹم بم وغیرہ ہے۔ لیکن جیسا کہ ایرانی آیت اللہ خمینی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کبھی بم بنایا تو ہم سب سے پہلے وہ بم تل ایب میں گرائیں گے۔ تو ناظرین یہ تو سچویشن باہر کے ممالک کی کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک ناظرین دنیا انٹرنیشنل دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا حالات ہیں۔ ہم لوگ سب اپنے ملک کے اندر اتنے لگے ہوئے ہیں، اتنے بزی ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سر اٹھانے کی ناظرین فرصت نہیں ہے کہ ہم باہر دیکھیں باہر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہمیں سر اٹھانے کی فرصت کیوں نہیں ہے ناظرین؟ اس کی تو ایک وجہ یہ ہے کہ ملک ہمارا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے والا تھا، سری لنکا جیسی سچویشن اس کے ساتھ ہو رہی تھی، ہماری معیشت خراب ہو رہی تھی، ہمارا روپیہ نیچے زمین میں گر رہا تھا، اس کے علاوہ ناظرین ڈالر کہاں اڑ کے جا رہا تھا۔ ناظرین اس کے بعد ہم نے جب اپنی معیشت کو کسی طریقے سے پاؤں پہ کھڑا کیا، اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈ آ جاتا ہے اور یہ اتنا سیلابی بارشیں ہوتی ہیں۔ ناظرین پاکستان کا 3% حصہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سندھ مکمل طور پر تباہ ہے، بلوچستان مکمل طور پہ تباہ ہے، کے پی جزوی طور پر ناظرین بہت برے حالات ہیں، اور بلوچستان میں بھی پنجاب میں بھی شکر الحمدللہ اتنے برے حالات نہیں ہیں، لیکن ناظرین اس کے لیے اچھا خاصا ہمیں انکم اور پیسہ چاہیے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب ناظرین وہ تو ہمیں چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو لیڈر صاحب ہیں، جو بہت پاپولر لیڈر ہیں، جو بقول ان کے کہ وہ اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر ان دا پاکستان، ناظرین انہوں نے اچھا خاصا پاکستان کو، آرمی کو ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ ناظرین ہر طرف وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، آرمی کے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب ناظرین انٹرنیشنل دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہمارے تو اندر اپنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہمارے تو اندر اس وقت بغاوت ہوئی ہوئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بڑی پارٹی ہے، آپ آخر ماننا تو پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اب پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں پارٹی کا ایک بڑا لیڈر اور اس کی ایک بڑی فین فالوئنگ جو ہے وہ اس وقت آرمی کے خلاف ہے، اور ہماری معیشت بھی تباہ حال ہو رہی ہے، وہ تو شکر الحمدللہ IMF کی طرف سے تھوڑا سا قرضہ ملا، تھوڑی سی ریلیف ملی، لیکن ناظرین ابھی بھی ہم جسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، ہم لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ ابھی ہم بامشکل لڑ کھڑاتے ہوئے کھڑے ہونے کی جیسے ہی کوشش کرتے ہیں، فوراً ہی ہم پہ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی ریننگ کی صورت میں، اور جو بچی کچی جو کسر رہ جاتی ہے وہ عمران خان صاحب کے جلسے جلوس اور ان کے بیانات یہ کسر پوری کر دیتے ہیں، اور بیرونی دنیا ناظرین اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ ان کے اپنے حالات خراب جا رہے ہیں، یہی موقع ہے ان کے اوپر وار کرنے کا، ان کو مزید کمزور کرنے کا۔ لیکن شکر الحمدللہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر بھی بہت ہمارے دوست بھی ہیں، دوست ممالک میں ترکی ہے ناظرین، چین ہے ہمارا دوست، کہ جو ہمیں سہارا دیے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ناظرین۔ دوسری طرف ناظرین اگر ہم آ جاتے ہیں اپنے قومی سطح پر، تو قومی سطح پر ہمارے عمران خان صاحب اسی طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد کے جلسے میں انہوں نے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو ناظرین میرا تو یہ خیال تھا کہ، اور جو ہونا بھی چاہیے تھا، کہ اگلے دن ہی ان کو اریسٹ کیا چلا جانا چاہیے تھا، جیسے شہباز گل پر ایکشن لیا گیا، انہیں اریسٹ کیا گیا اور ابھی تک وہ جیل کی چکی پیس رہے ہیں۔ ناظرین شہباز گل کا جرم تو ایک طرف، میں کہتی ہوں عمران خان کا جرم تو اس سے بہت بڑا تھا، ان کو کیوں نہیں اریسٹ میں لیا گیا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے دن پشاور میں بھی جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ناظرین یعنی کہ ان پہ ابھی تک ہاتھ ہولا ہی جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مزاری کی جو بیٹی تھی ایمان مزاری نے ایک بیان دے دیا تھا، تو ظاہری بات ہے ان کی ماں کو اریسٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے غصے میں بیان دے دیا، بیان تو خیر ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ناظرین اس پر فوراً اسٹیبلشمنٹ اور آرمی حرکت میں آئی، اور میجر جنرل کی مدعیت میں FIR کاٹ دی جاتی ہے، اور فوراً ہی وہ سین چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کے بارے میں کیوں نہیں ابھی تک سٹیپ کوئی لیا جا رہا ہے، ان کو کیوں نہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھ گچھ ہو رہی، ان کو کیوں نہیں لگام دی جا رہی؟
میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ناظرین ایک بات کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، اور وہی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب اپنے جلسے میں اعلانیہ کہتے ہیں کہ میں اگر خطرناک ہو جاؤں گا، اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں بھی راز کھول دوں گا، میں بھی بول دوں گا، میں بھی ان لوگوں کے نام سامنے لے آؤں گا، تو مجھے ایک چیز تو یہی سامنے آتی ہے کہ شاید ہماری جو آرمی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی کسی ایسی چیز کے ڈر میں یا خوف میں ہے کہ اگر ہم نے اس پہ ہاتھ ڈالا تو کہیں وہ باتیں جو عمران خان صاحب اب تک چھپائے ہوئے ہیں اور بار بار جن کا جلسوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں، تو کہیں وہ چیز آشکار نہ ہو جائے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید کوئی ایسی ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آرمی اور اسٹیبلشمنٹ ایک بندے کے اوپر، ایک آدمی کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے قاصر ہے۔ ناظرین صرف ایک عمران خان ہے، اگر ایک عمران خان کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو ناظرین آپ دیکھیے گا کہ سارے کے سارے ان کا سب کا پیچھے کیسا ان کا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ، آج کل یہ ایک ٹرم ایجاد ہوئی ہے، ان کا کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھ لیا پرویز الہی صاحب کا بیان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ان کا میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لفظ بالفظ ان کا ٹویٹ ایسا تھا کہ یہ ہے کہ میں نے بقول پرویز الہی کے کہ میں نے پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کو بہت قریب سے دیکھا، وہ ہمیشہ اسلام کے دفاع اور پاکستان کے تحفظ کے لیے پیش رہتے ہیں، اور اسلام کی خدمت، جمہوریت اور ملک کے دفاع کے حوالے سے ان کی کاوش قابل تحسین ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاک فوج کے خلاف بات کرے گا وہ دین اور ملک کا بھی دشمن ہے۔ تو ناظرین اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب کا بھی بیان آ گیا، اور صدر عارف علی بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ان کا بیان ہے عمران خان صاحب کا، وہ خود ہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین صرف ان کو اریسٹ کرنے کی دیر ہے، اور ایسا ایسا آپ دیکھیے گا جو ان کا ریت کا گھر ہے وہ سارا کا سارا آپ کو گرتا ہوا اور ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا، اور سارے کے سارے ان کا سب لوگ یک جو زبان ہو کر پھر وہ پاکستان زندہ باد کا ہی نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، جو ابھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا ہٹا رہے ہیں اور اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ناظرین، سرگودا کا جلسہ آپ لے لیں، فیصل آباد کا جلسہ لے لیں، آپ شاور کا جلسہ آپ لے لیں، باقاعدہ فوٹیج ناظرین وہ ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے وہ پاکستان کا جھنڈا اتار کے اس کو پھاڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی، جھنڈوں سے بات یاد آئی، ایک چیز ناظرین میں نے نوٹ کی، تو یقیناً آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ آپ ان جلسوں میں دیکھیں افغانستان کے جھنڈے نظر آتے ہیں، تو اس کے جھنڈے ان کے جلسوں میں کیا کر رہے ہیں، کیوں ہیں، اس کی ناظرین سمجھ مجھے نہیں آتی۔ اگر آپ کو آتی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی اپنے بلاگ کے سٹارٹ میں بتایا کہ اب اسرائیل اور افغانستان کا آج کل معاہدہ ہونے والا ہے، اور افغانستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، اور افغانستان کے جھنڈے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جھنڈے میں تو کوئی نہ کوئی تو ناظرین سیکوینس بنتا ہے، کوئی نہ کوئی تو ان کا ٹرائنگل کچھ نہ کچھ تو کہانی کو جنم دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ بھی سوچیے گا، میں بھی سوچتی ہوں، اور اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی ذرا کمنٹس شائستگی کے دائرے میں کیجیے گا۔ آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی ولاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔